روز و شب صبح و مساء حافظ امام تھا، بے سہارا تھے محمد تو نگہباں میں تھا۔ حسن اسلام پہ آیا میرے احسانوں سے، میں نے ایمان کو پالا بڑے ارمانوں سے، بجلیاں گرتی رہی کفر کے ایوانوں سے، شمع حق بجھنے نہ دی ظلم کے طوفانوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے برتر کے لیے جو کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے۔ ناظرین کرام، ماہ ربیع الاول کی خصوصی ٹرانزیشن قائم ٹی وی کی جانب سے آغوش ابو طالب لے کے حاضر ہوا ہوں، آپ کا میزبان سید حسن صغیر آبدی۔ تو آئیے حضرت علامہ سجاد شبیر رضی کی خدمت میں کچھ سوالات لے کے چلتے۔ اس حوالے سے علامہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے قائم ٹی وی کو یہ وقت دیا۔ یقیناً ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، اپنا سوال لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ بتائیے گا، اس بات پہ روشنی ڈالیے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے شجرے کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو حسن بھائی میں قائم ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ انہوں نے یہ خصوصی ٹرانسمیشن آغوش حضرت ابو طالب جو ہے وہ عوام تک، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بچوں تک ہماری یہ گفتگو پہنچ جائے، تو پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرا، اگر میں عام آدمی، عام انسان کا شجرہ پوچھا جائے تو فوراً کہے گا کہ میرا شجرہ میرے والد سے، اور میرے والد جب میں آپ کہیں گے تو پھر کہیں گے کہ چچا بھی اس میں آ گئے، ٹھیک ہے نا، اور چچا کا خانوادہ بھی اس میں آ گیا، بے شک، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے حضرت عمران کا شجرہ جو تھا وہ وہی شجرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے، جیسے سرکار کا شجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے چلا، اسی طریقے سے حضرت ابو طالب کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ کچھ زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جہاں ڈیجیٹل دنیا ہوگی، سوشل میڈیا اتنی تیز ہوگی، اور اس کے باوجود حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر بات کی جائے گی۔ ایسا اتنا طاہر و طیب شجرے میں سے، سبحان اللہ، ابو طالب کو میں اس شجرہ طیبہ میں رکھ رہا ہوں کہ جہاں کوئی مسلمان نعوذ باللہ جب ایمان کی بات کرے گا تو جب اس کے سامنے شجرہ پیش کیا جائے گا تو آپ سامنے رکھیں گے کہ یہ ذریت ابراہیم علیہ سبحان السلام اللہ، جب ذریت ابراہیم علیہ السلام میں سے تھے تو پھر یہ سوال ہوگا کہ رسول اللہ کی ذریت میں سے تھے، آپ کہیں گے رسول اللہ بھی ذریت ابراہیم علیہ السلام میں سے تھے، تو جہاں ذریت ابراہیم علیہ السلام کی بات آئے گی تو پھر مسلمان خاموش ہو جائے گا کہ کیا ذریت ابراہیم علیہ السلام میں سے بھی، جس کے لیے قرآن نے رسول کو یہ کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے تجھے اولاد کثیر عطا کی۔ بے شک، اس طاہر و طیب شجرے میں جب ابو طالب علیہ السلام ہیں تو پھر ان کے ایمان پہ بات نہ کی جائے، اس بات پہ بات کی جائے کہ وہ معصوم تھے کہ نہیں۔ بے شک، بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور یہ بھی آپ نے ہمارے بچوں کے لیے فرمایا کہ یہ حضرت ابو طالب کا شجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے ہے، پھر وہ چلتے چلتے کہ یہاں پہنچا۔ اچھا، یہ جو لفظ عمران ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کس طرف اشارہ لفظ قرآن میں بھی آئے آل عمران، جی، سورہ عمران؟
دیکھیں عمران کی لغوی معنی کی طرف نہیں جاتے، مگر جب عمران کی بات آتی ہے تو آپ سورہ آل عمران کو پڑھتے ہیں، آل عمران، عمران، سبحان اللہ، نہ صرف عمران نہیں، آل، واہ 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 واہ، بڑی اور اچھی یہ بات، آل عمران کون ہیں؟ واہ واہ، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمٰن نے اس آل عمران کا، آپ نے بڑا اچھا سوال کر دیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے تفصیل لکھی ہے در منشور، وہ لکھتے ہیں کہ آل عمران سے مراد ابو طالب کی ذریت ہے، سبحان اللہ، سبحان، یعنی آل عمران سے مراد آل اور عمران، یعنی عمران جناب حضرت ابو طالب کا نام، اور ابو طالب تو کنیت ہے آپ کی، نام تو آپ کا عمران ہے۔ تو آل عمران، سورہ آل عمران اللہ نے اس لیے رکھا کہ صرف حضرت ابو طالب سے اللہ کو محبت نہیں تھی، یہ علامہ جلال الدین سیوطی کے جملے ہیں، اچھا، کہ صرف حضرت ابو طالب سے محبت نہیں تھی، ان کی آل سے بھی محبت۔ سبحان اللہ، تو اللہ نے کہا میں پورا سورہ، صرف دنیا کہے گی کہ ابو طالب کے نام سے رکھ دیا، کہا نہیں، میں ان کی اولاد سے رکھ رہا ہوں۔ اب زبان آل عمران جنان ابو طالب کی اولاد کے نام سے پورا سورہ آ گیا قرآن میں، کہ جہاں عمران کا لفظ آئے گا دنیا حضرت ابو طالب کا نام لے نہ لے، نہ کہے کچھ، مگر جب قرآن پڑھے گی تو سورہ آل عمران پڑھنا پڑے گا، اور جب آل عمران پڑھے گی تو حضرت ابو طالب کا نام نہیں آئے گا، پھر ابو طالب کے بچوں کا بھی نام لینا پڑے گا، ان کی ذریت کا بھی نام آئے گا۔ تو اللہ کو اتنی محبت تھی جناب ابو طالب سے کہ صرف ابو طالب علیہ السلام کے نام سے سورہ نہیں رکھا، بلکہ ان کی ذریت میں پورے خاندان کو سورے میں سمو دیا۔ تو یہ سورہ آل عمران پورا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ تعارف ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمٰن نے لکھا ہے کہ سورہ آل عمران تعارف ہے جناب عمران کا، جناب عمران کا تعارف جسے قرآن کرائے، بلدی ذریت کا تعارف کرائے، تو میں اور آپ جناب ابو طالب کے فضائل کیا دنیا کو بیان کر سکتے، اور کیا ایمان پہ ایمان پہ بات کر سکتے ہیں۔ اور ایمان وہ، یعنی حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بات کرتے ہوئے تو یعنی آج سوچے کہ جس کا بیٹا خود کل ایمان ہو، واہ واہ واہ، سبحان اس کے باپ کے بارے میں دیکھیں، میں آپ سے تو کروں محبت، کہوں کہ بھئی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور یا آپ کے بچے کی آپ کے سامنے برائی کروں، یا آپ کے بچے سے محبت کروں اور آپ کے بچے کے سامنے آپ کی برائی کروں، دونوں طریقے میں بتا رہا ہوں، تو آپ کا بچہ فوراً ہائپر ہو جائے گا، کہے گا میرے والد کے لیے آپ جو ہے ایسے نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور مجھ سے محبت کا فائدہ دعویٰ کر رہے ہیں، جب تک آپ کو میرے والد کا احترام نہیں ہے تو میرا احترام کس کام کا؟ بے شک۔ تو ہم دنیا کو یہی سمجھاتے ہیں، بلکہ اگر سوری آپ کی بات کٹ رہی، میں معافی چاہتا ہوں، بلکہ ہم آپ کیا سمجھائے، اللہ سمجھا رہا، سورہ آل عمران میں اللہ سمجھا رہا کہ اگر بتا رہا، اگر علی سے دوستی کرنی ہے، اگر علی سے محبت کا دعویٰ ہے، واہ واہ، اگر یہ سمجھتے ہو کہ علی جو قسیم النار والجنہ ہیں، اگر علی میزان پہ ہوں گے، یہ ہم نے نہیں کہا، صحیح بخاری کی روایتیں ہیں کہ میزان پہ علی ہوں گے، پل صراط پہ علی ہوں گے، محشر کے دن علی ہوں گے، یہاں تک کہ لکھنا پڑا علامہ دربندی کو کہ قبر میں علی ہوں گے۔ تو جب ہر جگہ علی ہوں گے تو علی سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے والد سے تو دوستی کرنی پڑے گی۔ واہ واہ، جب تک والد سے اچھے تعلقات نہیں ہوں گے، بیٹا کہے گا میرے والد کا احترام تو کیا نہیں، واہ واہ واہ، اور آ گئے ہو مجھ سے جنت کی وہ لینے، ٹکٹ لینے، پل صراط سے گزرنے کا جواز لینے۔ اور اتنی یعنی اہم بات جو پوری کتاب سوائق مورخہ ابن حجر مکی نے پوری ہمارے رد میں لکھی، سوائق مورخہ یعنی کڑکتی ہوئی بجلیاں، اچھا، یا نواب محسن الملک نے جو کتاب لکھی تھی تحفہ حسنہ عشریہ، اس کے بعد دنیا میں سب سے ہمارے خلاف رد میں جو امامیہ کے کتاب لکھی گئی وہ سوائق مورخہ ہے، جو علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی، کڑکتی ہوئی بجلیاں۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ سرکار ایک دن مدینے میں جو ہے وہ خطبہ دے رہے تھے اور شمع رسالت کے پروانے بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے فرمایا کہ سنو،
قیامت کا دن بڑا طویل ہوگا، اور جب تمہیں پل صراط، صحابہ سے کہہ رہے ہیں، جب تمہیں پل صراط سے گزارا جائے گا تو وہ لمحہ بڑا دقیق ہوگا، اس لیے کہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ یہ گئے کہ سرکار تشریف لائے اور مسجد کے صحن میں بیٹھ گئے اور علی برابر میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک جلیل القدر بزرگ صحابی پریشانی کے عالم میں آئے اور آگے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا پریشان ہوں۔ کہا کیا پریشانی کا سبب ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے ابھی تو کہا کہ قیامت کا دن اتنا دقیق ہوگا، اتنی مشکل ہوگی، سب پسینے میں شرابور ہوں گے، اور پھر پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ سرکار مسکرائے اور علی کے شانے پہ ہاتھ مارا، سبحان اللہ، اور ہاتھ ماری، ہمارے رد میں کتاب لکھی گئی ہے، ہاتھ مار کے کہا کہ جس کے پاس اس کا جواز ہوگا سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ان تمام تکلیفوں سے جو ہے وہ بری ذمہ ہو جائے گا۔ یعنی میں آسانی سے کہوں کہ جس کے پاس علی کی مہر ہوگی وہ پل بھر میں گزر جائے گا۔ تو رسول اللہ نے یہ بتا دیا کہ میزان میں اور پل صراط پہ، قبر میں، جہاں جہاں بھی مشکل آئے گی علی کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، اور علی کے لیے سے جواز لینے کے لیے ضروری ہے کہ ابو طالب کی محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، آئیے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا فرمائیے گا کہ حضرت ابو طالب نے کس انداز سے سرور کائنات کی پرورش کی، کیا انداز تھا ان کا، کس طرح انہوں نے اس ماحول میں جہاں کے کافروں کا بڑا زور تھا؟ بہت عمدہ، اچھا سوال کیا۔ آپ دیکھیں عرب کے ایسے معاشرے میں جناب ابو طالب پر اتنا کڑا امتحان تھا۔ ایک طرف بھتیجے کی محبت تھی جی، اور دوسری طرف جو ہے وہ دشمن چاروں طرف سے سرکار کو جو ہے وہ گھیرے ہوئے تھے، اور سرکار دین کی ترویج کر رہے ہیں اور ابو طالب محافظت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ سرکار دین کی تبلیغ کر رہے ہیں ایسے ماحول میں کہ جہاں عرب کی لڑائیاں برسوں برسوں چلیں، اور ان کی دشمنی کا، عرب کی دشمنی کا کوئی معیار بھی نہیں تھا، کوئی کرائٹیریا بھی نہیں تھا، کوئی قانون بھی نہیں تھا، کوئی جسٹس بھی نہیں تھی، یعنی ایک بدھوؤں کا ماحول تھا۔ ایسے ماحول میں وہ دین کی ترویج کر رہے ہیں اور ابو طالب اس کی محافظت کر رہے ہیں۔ تو کتنا عظیم کام ہے محافظت کرنے والا کا، جو بچا رہا ہے۔ اب سرکار سے یہ جملے کہے کافروں نے کہ تمہارا یہ جو بیٹا ہے یہ اپنے دین کی ترویج کر رہا ہے، اس کو روکو، اچھا، اس کو روکو، تاریخ تبریز سے بیان کر رہا ہوں، اس کو روکو۔ سرکار نے فرمایا بیٹا اے محمد، یہ کفار کہہ رہے ہیں کہ میرا بھتیجا یہ کفار کہہ رہے ہیں، یہ جو ہے یہ جملے ادا کر رہا ہوں جی، یہ کفار کہہ رہے ہیں کہ تم دین کی تبلیغ کر رہے ہو، اسلام کی تبلیغ کر رہے ہو، اور یہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ تو سرکار نے جواب دیا چچا میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے، سبحان اللہ، سورج، پھر بھی میں دین کی ترویج نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں تک تو آپ نے سن لیا، قائم ٹی وی کی توسط سے یہ جملے پہنچا رہا ہوں۔ سرکار ابو طالب نے کیا کہا جب سرکار نے یہ فرمایا؟ تو سرکار ابو طالب کہنے لگے بیٹا پریشان نہیں ہو، لمحہ لمحہ میں تمہارے سارا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے محافظت کی کہ جہاں بھی گئے خیال رکھتے تھے کہ سرکار کہاں ہیں، جس گلی میں سرکار جا رہے ہیں سرکار ابو طالب ساتھ ہے، جس جگہ جس قریے میں سرکار جا رہے ہیں سرکار ابو طالب ساتھ ہیں، سلا رہے ہیں تو اپنے ساتھ، کھلا رہے ہیں تو اپنے ساتھ، پلا رہے ہیں تو اپنے ساتھ، یعنی پورے اسلام کو اگر پال کے دیا ہے تو وہ صرف علی کے بابا ابو طالب نے دیا۔ اور اگر صاحب پھر اگر یہ بات بھی آتی کہ اگر وہ خود اس دین سے متفق نہ ہوتے تو پھر کس طرح حفاظت کرتے؟ رسول خدا تو دین پھیلا رہے تھے نا، اسلام، تو وہ تو صرف رسول خدا کی نہیں بلکہ اسلام کی بھی حفاظت کر رہے تھے، اسلام کا پرچار ہو رہا تھا۔ تو سرکار اسلام مکمل اسلام تھے، ترویج اسلام کر رہے تھے، اور محافظت کرنے والے کا درجہ کتنا عظیم ہوتا ہے۔ دیکھیں
ہماری سرحدوں پہ ہماری جانیں قربان جو ہماری محافظت کر رہے ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو ہم کیسے سانسیں لے سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے صاحب ملک بچا ہوا ہے محافظوں کی وجہ سے، اسی طریقے سے اسلام بچا ہوا تھا محافظ کی وجہ سے. تو اسلام کا شکریہ نہ ادا کریں، اس محافظ کا شکریہ اور کیا جس نے اسلام کو بچا کے کیا ہے ہاتھوں تک دکھا کے. واہ 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 سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات کیا. علامہ صاحب یہ بتائیے گا تھوڑا سا کہ حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ حضرت ابو طالب تجارت بھی کرتے تھے، تو تجارت میں تو ساتھ رکھا تھا حضرت رسول خدا کو. اب آپ دیکھیں حضرت کوئی وجہ بھی خاص وجہ کی حضرت ابو طالب جب تجارت کو جاتے تھے تو ان کو یہ خیال آتا تھا کہ اگر میں سفر میں ہوں گا تو میرے بیٹے محمد کو کفار نقصان نہ پہنچا. اچھا تو میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ جب جہاں جہاں سرکار جاتے تھے وہاں وہاں ابو طالب کو پایا، یہاں تک کہ سرکار اگر نماز کا جب حکم آیا اور سرکار جب نماز ادا کرتے تھے تو ابو طالب پہرا دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی ابو طالب محافظ نماز ہیں. تو وہ چچا سفر اس آج کے تو نہیں تھے کہ 1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے مہینوں کے میں پہنچ جائیں. حضرت ابو طالب جاتے تھے لمبے سفر پر اور تجارت کرتے تھے، تو انہیں یہ خوف تھا کہ میرے جانے کے بعد کہیں میرے بھتیجے کے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو کوئی میں نے تاریخ میں باریک بینی سے پڑھا ہے، کوئی سفر سرکار ابو طالب نے ایسا نہیں کیا کہ جس میں سرکار ختمی مرتبت آپ کے ساتھ نہ ہو. سبحان اللہ. بڑی یعنی آپ کو ایسے رکھتے تھے، ساتھ رکھتے تھے، جہاں کہتے تھے ساتھ رکھتے تھے، اور ہر سفر میں آپ کو ساتھ رکھا تاکہ کفار نقصان نہ پہنچائیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم آج جو کچھ بھی عبادتیں کر رہے ہیں، میں نچوڑ آپ کے ساتھ خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو کچھ بھی آج عبادتیں کر رہے ہیں وہ احکام آئے اللہ کی طرف سے، پہنچائے نبی نے، اور اس سارے احکامات کی محافظت کی سرکار ابو طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ناظرین ہمارے اس ایپیسوڈ کے ٹائم اختتام پہ پہنچا، تو آئیے علامہ صاحب سے اجازت لیتے، لیکن دوسرے ایپیسوڈ میں جب پھر ہم حاضر ہوں گے اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، اور علامہ صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. خدا حافظ.